السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، ہمارا نورانی قاعدہ ٹیچنگ کورس یعنی قاعدہ ناظرہ ٹیچنگ کورس ہمارا پہنچا ہے حروف تہجی پہلی تختی سبق ایک نمبر ہے۔ حروف مفردات کا آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 13 سبق ہو چکے ہیں۔ 14واں جو سبق ہے ہمارا حروف تہجی کا جو دوسرا حرف با ہے، با کے حوالے سے مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ آئیے، با، یہ الف با تا کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ میں نے عرض کیا کہ تابعین کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اب الف کے بعد با کیوں رکھا گیا؟ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے، الف کے بعد با کیوں رکھا گیا؟ حروف ابجد جو حضور کے زمانے میں یا حضور سے پہلے حضرت آدم تک تھے، جب ان کی ترتیب میں دیکھتے ہیں تو ابجد، حمزہ، با، جیم، دال، ان میں بھی با دوسرے نمبر پہ تھی۔ اس اعتبار سے با کو دوسرے نمبر پہ رکھا، اور اس سے اندازہ ہوا کہ ابجد کی جو ترتیب ہے یہ صرف انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ترتیب اور نبیوں کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ اس کو حضرت ادریس کی ترتیب بھی کہتے ہیں علیہ السلام۔ اس اعتبار سے با کو دوسرے نمبر پہ رکھا کہ حروف ابجدیہ کی جو ترتیب تھی پہلے، اس میں یہ دوسرے نمبر پہ تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، با کی یہ جو شکل ہے، با ایسے کیوں ہے؟ یعنی با کو ایسے کیوں نہیں کیا گیا، یا با کو ایسے الٹا کیوں نہیں کیا گیا، یا با کو ایسے کیوں نہیں کیا گیا، یا اور کوئی شکل با کو کیوں نہیں دی گئی؟ با کی ایک مخصوص شکل یہ کیوں بنائی گئی ہے کہ نیچے لیٹی ہوئی ہے اور سائڈ اور اوپر اٹھی ہوئی ہے، کیوں ہے؟ اس حوالے سے اہل علم لکھتے ہیں کہ جب با نے الف کو دیکھا کہ الف جب قلم لکھ رہی تھی تو الف پھسلا، قلم پھسلی اور الف بن گیا۔ جی، الف جو ہے نا خوفزدہ، اللہ کا جلال اس کے اوپر الف پہ اور قلم پہ تھا، تو یہ جلال با نے بھی محسوس کیا کہ میں رب کی مخلوق ہوں، رب کے سامنے ہوں، تو اس جلال کی وجہ سے با نیچے گری، اور گرنے سے با کی یہ شکل سامنے آئی، تو اللہ نے اس کو عاجزی کو، اس گرنے کو، اس ڈرنے کو اتنا پسند کیا کہ با کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شکل دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا خوف اپنے دل میں لانا پڑے گا۔ جی، جو اللہ سے ڈر گیا وہ بن گیا۔ آگے چلتے ہیں، با کی یہ شکل کیوں ہے؟ اس حوالے سے ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہونٹوں کو ملاتا ہے، با با، یا ہونٹوں کے اوپر کوئی سرخ چیز لگا دی جائے، کوئی بھی چیز، اور پھر ہونٹوں کے اندر کوئی پیپر رکھ دیا جائے یا ہونٹوں کو ہاتھ کے ساتھ لگایا جائے، تو وہاں جو تصویر بنتی ہے وہ با کی بنتی ہے۔ تو ہونٹ آپس میں ملتے تھے، ملنے کی جو کیفیت اور صورتحال تھی وہ با کی طرح تھی، تو اسی شکل کو با بنا دیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، تو جب بندہ قرآن کی ابتدا، یعنی اس طرح کہ قرآن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے حقیقتاً، اور باقی یہ ہے کہ قرآن کے شروع کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس اعتبار سے ظاہراً قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے، ظاہر اعتبار سے با و مقدس مطہر بابرکت حرف ہے۔ با کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کا آخری کلام مجید قرآن پاک کی ابتدا 29 حروفوں میں سے با سے ہو رہی ہے ظاہری اعتبار سے۔ حقیقتاً قرآن کی ابتدا الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم با کے اعتبار سے۔ جب میں پڑھتا ہوں با، پڑھتے ہیں با، جب با کا نام لیا جاتا ہے تو دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور محبت سے ملتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ حروف آپ جو سیکھ رہے ہیں، جس لائن پہ چل رہے ہیں، اس لائن کے اندر جس طرح یا با پڑھتے ہوئے ہونٹ ملتے ہیں، تو اس لائن پہ چلتے ہوئے، اس راہ پہ چلتے ہوئے آپ کو بہت کچھ ملے گا، وہ کچھ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں، با کا ایک نقطہ ہے، آپ دیکھتے ہیں با کا نقطہ ہے لیکن الف کا نقطہ نہیں ہے۔ با کو نقطہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں با کی بھی یہی شکل ہے، تا کی بھی یہی شکل ہے، سا کی بھی یہی شکل ہے، تو تین ہم صورت تھے، سیم تھے، ایک جیسے تھے۔ اب ایک جیسی چیزوں میں فرق کرنے کے لیے ظاہر ہے، جس طرح بچوں کے پاس کلاس میں بچیوں کے پاس پین ہوتے ہیں ایک جیسے، وہ بچیاں پھر اپنا نام لکھ کے اس پین کے اندر ڈال دیتی ہیں، یا جوتیاں ایک جیسی ہوتی ہیں بعض جگہوں میں، کسی محفل میں گئے جوتیاں ایک جیسی تھی، تو کسی بندے نے اپنی جوتی کی پہچان کے لیے اس جوتی کے اوپر ایک خاص قسم کا دھاگا وغیرہ باندھ دیا جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ تین ہم شکل تھے، ان تینوں میں فرق کرنے کے لیے با کو نقطہ دینا پڑا، اس اعتبار سے با کا نقطہ آ گیا۔ اب فرق کرنے کے لیے جب با کو نقطہ دیا تو نیچے کیوں دیا؟ با کو نقطہ تو اوپر بھی دے سکتے تھے، جی فرق ہی کرنا تھا تو اوپر بھی آ جاتا، فرق ہو جاتا۔ با کا نقطہ نیچے کیوں دیا؟ جی، با کا نیچے نقطہ کیوں دیا؟ دراصل با اور نون
جب یہ کسی حرف کے ساتھ جڑتے ہیں، مثلا یہ لام ہے، ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ، تو اب یہی شکل نون کی بھی بن جاتی ہے، یہی با کی بھی بن جاتی ہے۔ تو نیچے نقطہ اس لیے لایا کہ با اور نون میں فرق ہو جائے، با اور نون میں فرق ہو جائے۔ تو با اور نون میں سے با پہلے تھی اس لیے اس کو نیچے نقطہ دے دیا، اور نون بعد میں تھا، نون کو اوپر نقطہ دینا ایک مجبوری تھی، اس کا قاف کے ساتھ ایک فرق کرنا تھا، تو اس کا اوپر تھا، تو اس اعتبار سے فرق کیا کہ اس کا بھی ایک اس کا بھی ایک، تو چلیں اس کا اوپر ہے تو با کو نیچے نقطہ دے دیتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ عرض میں کر دی کہ با کا یعنی نیچے نقطہ کیوں ہے، اور یہ بات بھی عرض کر دی کہ جو ہے نا اس کا ایک نقطہ کیوں ہے، کیونکہ نون کے ساتھ فرق کرنا تھا۔ با جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں با استعمال ہوئی ہے، تو قرآن میں حقیقتاً ہم دیکھتے ہیں تو با سب سے پہلے بسم اللہ میں استعمال ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ میں۔ تو بسم اللہ میں جو با آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اللہ سے مدد حاصل کی جائے، اللہ کی رحمت مانگی جائے، اللہ کو طلب کیا جائے، اللہ کو اپنے ساتھ لیا جائے، جی اللہ کی مدد حاصل کی جائے۔ تو یہ با ہمیں یہ تصور دیتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے کہ جس راہ کا آپ سبق یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ وہ راہ ہے جس میں ہر قدم پہ آپ اللہ کی مدد نصرت کے محتاج ہو، اور ہر قدم کے اوپر آپ کا یقین، بھروسہ، امید، آرزو اور آپ کا جو منبع ہے یا جو مقصود ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ با کو جب قرآن میں استعمال کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با استعمال ہوئی ہے۔ موجودہ قرآن میں جب کھولتے ہیں تو آپ کو بسم اللہ میں با، تو با کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی دفعہ زبر کے ساتھ نہیں، زیر کے ساتھ نہیں، کسی اور حرکت کے ساتھ نہیں، بلکہ زیر کے ساتھ، زبر پیش تنوین کے ساتھ نہیں بلکہ زیر کے ساتھ ہے استعمال ہوئی ہے۔ بسم اللہ، با سین زیر بس، زیر کے ساتھ۔ زیر کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، انکساری، جھکنا۔ تو با کے نیچے زیر شروع میں لا کے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس تعلیم کا آپ آغاز الف با سے شروع کر رہے ہو، یہ تعلیم آپ کو سکھاتی عاجزی، انکساری، تواضع۔ آگے چلیے۔ اسی طرح آپ جب ہم آداب کے لحاظ سے ایک دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے تو الحمد سے شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہم با کو دیکھتے ہیں تو برب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب میں با استعمال ہوئی ہے۔ حقیقتاً قرآن میں سب سے پہلے با رب کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، اور موجودہ قرآن میں ہم دیکھیں تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس اعتبار سے دیکھیں کہ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، تو بسم اللہ میں بھی با اللہ کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ اور آداب کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم قرآن کی ابتدا اعوذ باللہ سے کرتے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں تو با یعنی باللہ، اللہ کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعوذ ہو یا تسمیہ ہو یا الحمد ہو، ان تینوں کے اندر ابتداءً حقیقتاً قرآن کی ابتدا میں یا ظاہری جو لکھا ہوا اس اعتبار سے بسم اللہ سے شروع، اس اعتبار سے، یا آداب کے لحاظ سے قرآن کی ابتدا ہم اعوذ باللہ سے کرتے، اس اعتبار سے با سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، رب کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ با کا رب کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے، با کا رب کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ تو با یہاں سے یہ تصور دیتی ہے، یہ خاکہ دیتی ہے، یہ راہ دیتی ہے، ہمیں یہ تصور دلاتی ہے کہ جو تعلیم تم باتاسا سے سیکھ رہے ہو یہ ایسی تعلیم ہے کہ اس کا مقصود تمہیں رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ با جو ہے، با حرف با کے متعلق لکھا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ اہل عربی لوگ با کو مذکر بھی مانتے ہیں، مؤنث بھی مانتے ہیں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں ہے۔ جب مذکر ہے تو پھر اس کی جمع اور بنے گی، جب مؤنث ہے تو با کی جمع اور بنے گی۔ مثلا با لکھا ایسے جاتا ہے اور پڑھا ایک اعتبار سے ایسے جاتا ہے، با الف زبر با، بی ڈبل ہے با، اور دوسرے اعتبار سے با ایسے پڑھا جاتا ہے با ان، آخر میں حمزہ آ جاتا ہے اور اوپر مد آ جاتا ہے با ان۔ اب اس کی جمع الگ آتی ہے، اس کی جمع الگ آتی ہے۔ جو پہلی با ہے با، اس کی جمع آتی ہے اب وا ان، اب وا ان، یہ اس کی جمع ہے۔ اور دوسری جو جمع ہے با ان، دوسرا جو ہے با اگر اس طرح مانا جائے تو اس کی جمع آتی ہے با آتن، با آتن، با آتن اس کی جمع آتی ہے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے اس کی جو جمع ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب جو با ہے
بعض لوگ اس کو بے کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی صحیح ہے، بعض کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ آئیے ہم اصول کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ با بائی ہے یا با کو بے بھی کہہ سکتے ہیں۔ با کا جو لفظ بنا ہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ بیون سے بنا ہے۔ بیون، اس کی حقیقت میں یا تھی، آسانی کے لیے بیون سے با کر دیا گیا، حقیقت میں یا تھی۔ جب حقیقت میں یا تھی تو وہ کہتے ہیں اس کو با کہنا بھی جائز ہے، اور اس میں امالہ کبریٰ بے پڑھنا بھی اس کا جائز ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو با پڑھائیں یا بے پڑھائیں، انشاءاللہ یہ ہم آگے سبق کے اندر مستقل ایک بات کریں گے کہ بچوں کے لیے بہتر کیا ہے۔ لیکن علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے با کو بے کہنا، تا کو تے کہنا، سا کو سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا اصل مادہ بیون، تیون، سیون تھا، یا تھا، یہ منقلب عن الیا ہے، یا سے بدل کے یہاں الف آیا ہے۔ اس اعتبار سے ان میں امالہ کبریٰ جائز ہے۔ ہا ہے، جس طرح توہا کو ایک قرات میں توہا پڑھتے ہیں اور دوسری قرات کے اندر توہا ہے پڑھتے ہیں، ہے اب مجہول ہے۔ امید ہے یہ بات میری سمجھ آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ با تا سا، با تا سا، یہ جو تین حروف ہیں، یہ جو تین حروف ہیں، ان تینوں میں سے قرآن کریم میں با زیادہ استعمال ہوئی ہے، اور با قرآن کریم میں آئی ہے 11,422 مرتبہ یا 424 مرتبہ۔ تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہوئی تھی با تا سا، تینوں میں یہ زیادہ استعمال ہوئی تھی، تو اس لیے تا سا کو بعد میں رکھا اور با کو پہلے رکھا۔ اب با کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح میں نے الف کا مطلب بتایا کہ الف کا ایک مطلب ہے، اور یہ صرف اعزاز عربی کو حاصل ہے کہ ہر حرف کا ایک مطلب اور معنی ہوتا ہے۔ با کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو مطلب ہے وہ تھوڑا سا شرم و حیا سے متعلق ہے، اس لیے عربی کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، بس وہی کافی ہے۔ با کا جو مطلب ہے وہ کہتے ہیں الرجل الذی الکثیر الجماع، کہ یہ جو عربی جملہ ہے اس کا جو مطلب ہے، با کا جو ہے عربی کے اندر جو لفظی معنی بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے۔ اب اس کے بعد سا ہے، سا کے حوالے سے کیا کمالات ہیں، کیا اسرار و رموز ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیوز میں آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔